السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو اسلامک آفیشیل 0786 میں خوش آمدید۔ جو بھی اس ویڈیو میں نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے، اور جس نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے کرپیا وہ سبسکرائب نہ کریں، نہیں تو انسبسکرائب ہو جائے گا۔ اور ہاں، اور بھی آنے والے ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچ سکے۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا آج ہمارا پارٹ 8 شروع ہونے جا رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کا عظیم مدنی نسخہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد، یعنی وضو جب کر چکے ہوں تب، جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہو، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے، جو دکھنے والے اعضاء ہوتے ہیں جیسے ہاتھ، پیر، منہ، اسی کو ظاہری بولتے ہیں، وہ تو بظاہر تعبیر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے۔ جی ہاں، مان لیجیے باہری اعضاء وضو کے ذریعے تو ہم پاک کر لیتے ہیں، لیکن دل کو بھی پاک کرنا ہے، نیت درست کرنی ہے اپنا، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے بے شک۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصہ کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی مکان کو باہر سے چمکایا جائے اور اندر سے پورا گندا ہو تو باہر سے دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اندر سے کتنا خراب لگے گا۔ جی ہاں، اسی طرح باہر سے ہم اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں لیکن دل کو صاف نہیں کرتے، اس لیے ہمیں باہر یعنی جو ظاہری ہے اس کو بھی پاک کرنا ہے، اور جو اندر یعنی باطنی ہے اس کو بھی ہم کو پاک کرنا، اندر باہر دونوں۔ تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض۔ جی ہاں، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی چھوٹ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو فرائض کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو فرائض کہتے ہیں۔ فرائض کے بارے میں تھوڑا دھیان دیجئے گا، اس میں بہت سختی ہے۔ جی ہاں، فرائض میں کمی نہیں کرنا ہے ہم کو۔ ہاں، تو انشاءاللہ آپ کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر پہلا، چہرہ دھونا۔ جی ہاں، کیا ہے پہلا؟ چہرہ دھونا، یعنی چہرے سے کا لمبائی میں پیشانی جہاں سے بال عموماً اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے
لے کر دوسرے کان کے لو تک ایک مرتبہ دھونا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پورے چہرے کو اس طرح دھونا کہ جو پیشانی کے بال ہے اور ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو اچھی طرح دھونا۔ یہ پہلا ہو گیا۔ اب چلیے دوسرا پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی دونوں ہاتھ کا کہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کہنیوں سمیت ایک بال بھی خشک نہ رہے، یعنی ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ ہاں، اگر ایک بال بھی کہیں سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگا، سب بیکار ہو جائے گا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کیا سمجھے؟ چوتھائی سر سمجھتے ہیں؟ یعنی ہاتھ تر کر کے سر کے چوتھائی بالوں پر مسح کرنا، یعنی ہاتھ تھوڑا بھگا کر سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، ایسے رکھ دیں گے تو چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا، اسی کو بولتے ہیں۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت، ٹخنا سمجھتے ہیں نا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جی ہاں، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یا ٹخنوں سے تھوڑا اوپر بھی دھو لیں گے صحیح رہے گا، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جی ہاں، کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا 4 فرائض کون کون سے ہیں؟ اس کو یاد کر کے رکھنا ہے، اس میں سے کوئی بھی کوتاہی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ مدنی پھول، چلیے آگے پڑھتے ہیں مدنی پھول کے بارے میں۔ ان 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ جی ہاں، اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہ ہوگا، اور جب وضو نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ کیا سمجھے؟ فرض میں سے کوئی ایک بال کے برابر یا کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگا، سب آپ کا بیکار ہے۔ تو فرض پہ تھوڑا غور و فکر کیجیے۔ تو ہمارا ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔